اس میں وہ چھپے ہوئے صحابہ کی صف میں وہ چھپے ہوئے ہیں. تو صحابہ کے نام پر ہمیں ان کا بھی احترام کرنا پڑ جائے گا. وہ ہماری مجبوری ہو جانی ہے مگر علی کے سامنے ہمیں صاف نظر آئے گا جو ہم منافقوں کو علامت کرنے آ جائے. ٹھیک ہے. اس لیے تمہیں علم بھی دیکھنا کس نظر سے بھی ولاد کی نظر سے یا مومن کی نظر سے. مومن کی نظر سے ملے گا تو دوسرے کو بھی منافق کو بھی اپنے ساتھ رکھے. ولاد کی نظر سے ملے گا تو منافق کو بھی تیرا ساتھ دے گا. اب تمہیں علم کس سے دیا؟ صحابہ سے دیا. صحابہ کی وہ غلام ہے یعنی ساتھ مگر علی کا ساتھ نہیں ہوتے مخالف ہے. اس لیے جب تو صحابہ کی بات کرے گا تو منافق پہ تجھے پردے ڈالنے پڑیں گے. مجھے کیا ڈالنے پڑیں گے؟ پردے. تو پردہ ہی چھپ لے گا وہی کھانا. اس لیے انہیں چھپ لے گا صحابہ میں چھپ لے گا. ولی کے سامنے وہ چھپ نہیں سکتے نہ رک سکتے ہیں نہ آپ کے ولی کے ساتھ جھک سکتے ہیں. اس لیے اس حساب میں جب آؤ گے تو تمہیں صحابہ کے ساتھ میں جو منافق ہے وہ صاف نظر آ جائے گا. تمہیں ولاد کی مدد سے جب ولاد کی مدد سے علم نہ ہوئے تو ولاد کو اللہ نے غیبانہ 70 قسم کا علم دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 37 قسم کا شاعر کا علم دیا ہوتا ہے. 9 سے 10 قسم کا حکمت کا علم دیا ہوتا ہے. بہت سارا کو علم دیا ہوتا ہے. پہچان کا بھی علم نہیں صاحب. منافق کی پہچان کا علم بھی صحابہ کو نہیں ملا. کس کو ملا؟ ابو جہل کا بھائی. بس ایک صحابی کو ملا باقی کسی کو نہیں ملا. تو تم ان سے کیسے پہچان جائے گا تو فلاں منافق ہے؟ نہ شریف سے پہچان سکتے ہو نہ آسمان سے پہچان سکتے ہو. کسی صحابی سے کسی منافق کو تو پہچان ہی نہیں سکتا. ابو ذر غفاری کے پاس جاؤ. ابو ذر غفاری کے پاس. ارے تم ابو ذر غفاری کے پاس گئے ہو تو ذرا علی کے پاس بھی جاؤ نا. ابو ذر غفاری سے تو تجھے پوچھنا پڑے گا کہ کون منافق ہے. وہ بتائے نہ بتائے اس کی مرضی. وہ بتائے نہ بتائے اس کی مرضی. علی سے پوچھنا نہیں پڑے گا. نام لوگے تو منافق خود بتائے گا کہ میں منافق. اتنی شان ہے اتنی تمہیں پوچھنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں بتانا کسی کو مگر اے عمر تیرا نام ان میں نہیں ہے. مگر اے عمر تیرا نام ان میں نہیں ہے. چلو جی شکر ہے اللہ کا. عمر کا نام ان میں نہیں آیا. عمر کا نام ان میں نہیں آیا. اس نے شکر کیا مطمئن ہو گیا. اگر ایسا پوچھ لیتا ابو ذر غفاری سے پوچھیں مطمئن ہو. ہم نے ابو ذر غفاری سے بھی پوچھا مولانا سے پوچھا کتنے مطمئن ہو گئے.
ایسے مسکراتی رہتی ہے، کوئی پریشانی نہیں جاتی، بڑی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، محفلوں کو لوٹتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو ارے انہیں بناوٹی ہونا آتا ہے. اللہ کے نبی کی یہ بھی تو حدیث پڑھو، جسے رونا نہیں آتا منہ رونے والا بنا دیا، انہوں نے بنا لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیا رونے والا قوم، ان کو رونا نہیں آتا. حدیث سے پوچھو رونا آتا کس کو نہیں ہے، تو پوچھے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں. جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں انہیں نہیں رونا، جن کا دل نرم ہوتا ہے انہیں رونا آتا ہے. اور جنہیں اپنے لیے رونا نہ آئے وہ مولا حسن حسین تو نہیں کیا دیتا. کیوں؟ ان کے دل سخت ہے. دل سخت ہونا تو منافق کی دلیل ہے کہ منافق کا دل سخت اور بنجر ہوتا ہے. سر سمجھن جس دل میں ہوگا وہی ہوتا ہے، جس کا دل بنجر ہو وہ نہیں ہوتا. تم ہولی کی بھی حدیث دیکھ رہی ہیں، رونے والے منہ بنانے والا تمہیں کیوں کہا تھا رونے والا نبی نے منہ بنانا، تاکہ رونے والوں میں انگلی نہ اٹھو. رونے والوں میں انگلی نہ اٹھانا، تم منہ بنا کے اگر رونے والوں میں شامل ہو وہ رونے والوں میں شامل ہو گے، کس میں شامل ہوں گے؟ وہی انگلیاں اٹھائیں اور رونے والا انگلی بنائیں اور پھر انگلیاں اٹھائیں کہ جی شہیدوں میں روتے کیوں؟ ارے وہ تو شہید ہے، تو زندہ دل بھی رو رہا. ارے تو گناہوں پہ رو رہا ہے، انہیں انعاموں پہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں رو رہے اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ ملامت. اللہ سے پوچھ قرآن کیا کہتا ہے ملامت کرنے والے نفسوں کے بارے میں؟ کہتا ہے وہ میری نفس میرے دوست ہوتے ہیں، ہم تو رونے میں دوست ہیں. ہم تو غم میں نہیں روتے، تو ظلم پہ نہیں روتے، تو ان کی مصونیت میں نہیں روتے. ہم ملامت کر کے روتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم بھی ہوتے تو حسین کے نام کے بچ جاتے. اس کو ملامت کیا کہتے ہیں؟ ہم رونے کی قسمیں بھی تو جانا کہ آگے پاک کے غم میں رونے کی اقسام بھی دیکھو کہ رو کیوں رہا ہے. کوئی جسے یاد آ رہی ہے وہ یاد نہیں ہو رہا ہے، وہ ملامت کر رہا اپنے نفس میں، وہ مقام کے لیے رو رہا ہے کہ ہمیں دوستی کا مقام. ٹھیک ہے، وہ ظلم پہ رو رہا ہے اور ظلم پہ رونے والا کون ہے؟ وہ بھی حدیث سے پوچھو. ٹھیک ہے، دل کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب ظلم ہو رہا ہو یا کوئی ظلم کی داستان بیان ہو رہی ہو تو اپنے سے بے بس ہو کے رونے کیونکہ ان کی دل نرم ہے. اب اس میں رونے میں مقام عظمت اظہار دل تو جان، اس بندے کا دل کیسا ہوگا اس سے دل کا پتہ چلتا ہے. ایک سے دل پتہ چلتا ہے اور ایک سے تیرے جسم کا پتہ چلتا ہے. دل کا ہی وہ نماز ہے، نماز میں تیرے جسم کا پتہ چلتا ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں کتنا ادب سے کھڑا ہے. رونے سے تیرے دل کا پتہ چلتا ہے تو کتنا طرف کے بے بس ہوا ہے. تو جب تمہارا دل تڑپے گا تو پھر کیا ہے، پھر اسی کرو کہ تم مچھلی کی طرح تمہارے جسم میں لرزیں گے کیا، اور تمہارا جسم ٹھیک ہے کپانے لگ جائے گا اور تم پر
کچھ تمہارے اس میں نیچے آ جائے گا. محبت سے پوچھ روتا ہے اور رونے کے بعد تیرے ساتھ ہوتا ہے. تجھے رونے کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو بزرگان دین کا تو رونا جانتا ہے. وہ کس لیے روتے تھے؟ بہت دیدار کے اس کے لیے اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھنے کے لیے بزرگ عبادتوں میں بھی اتنا رونے لگ جاتے تھے کہ آنسو ختم ہو جاتے تھے، خون جاری ہو جاتے تھے. اتنا روتے تھے. کون کون سے بزرگ؟ جو بزرگ تھے، امام نہیں تھے ہمارے، وہی دیکھا تھا. آپ تو عالموں کو لوگ بدلتے ہیں. اس وقت وہی کس کو کہتے تھے؟ پورا بغیر، پورا بغیر. کہ جو قریب سے دیکھتے ہیں گواہ بنتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اس کو ولی کہا. جو ولی کے بارے میں جانتے ہیں ان لوگوں کو نہیں علم، ان کو تو کہتے ہیں خبر دینے والا. ولی کے بارے میں یہ خبر دینے والا ایک ولی سے مل جانے والا ہے. دونوں خبر دو. خبر بھی تو اسی لیے دینی چاہیے نا کہ اس کے قریب ہو جاؤ، اور خبر دینے والا ہی اس کے قریب نہ ہو. جو خبر دے اللہ کہتا میری دوستی کو بلا لے، اس سے بغض نہ رکھنا، ورنہ تو میرا دشمن ہے. ولایت اللہ سے جو بغض رکھتا ہے اللہ اسے اپنا دشمن کہتا ہے. کیونکہ اس نے اللہ کے دوست سے بغض رکھی، اور اللہ کہتا جو میرے دوست سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھی. بغض دشمنی ہے. قرآن میں لڑنا جو ولی سے دشمنی کرتا اس پہ بھی جو اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جو ولی سے لڑتا ہے وہ مجھ سے لڑتا ہے. جو میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں، میں اس کی نگاہ ہوتا ہوں، میں اس کی زبان ہوتا ہوں. اب وہ جو بولتا ہے اللہ کہتا ہے میں بولتا ہوں، جو دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں، جس طرح قدم اٹھاتا ہے میں اٹھاتا ہوں. تو میری چاہت کے علاوہ نہ قدم اٹھاتا نہ کبھی کسی کو دیکھتا ہے. ولایت وہ عمل ہوتی ہے جو مرضی نہیں کرتا. کیا نہیں کرتا؟ وہ عمل کرتا. جب اللہ سے اور اللہ کے رسول سے امر کی حقیقت پوچھو گے تو امر ربی کو جانو گے تو پھر مانو گے کہ ولی کون ہوتا ہے. یعنی کہ نہ مٹنے والا، لفظ تو مٹ جاتا ہے، وہ بھی مٹتا امر کو موت نہیں ہے. ولایت امر ربی ہے. اس لیے جس میں اللہ نے سب سے پہلے یعنی کہ اپنی دوستی کا اظہار کیا اس سے ہم نے پوچھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا دوست، کہ دوست مرتا ہے یا نہیں مرتا؟ کیا دوست بتاتا ہے کہ میں مرتا ہوں؟ اسرائیل کو بھیجا اللہ نے، جا ابراہیم کے پاس، اسے کہو میں تیری روح قبض کرنے آیا، یعنی کہ ماننے آیا. کیا مقام پہلے ہمیں سمجھا دیا جی نے ابراہیم اختیار کرنے والے دوستی کو کبھی مردہ نہ کہنا. وہ مت نہیں ہے
کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد صدیق کے پاس دونوں دین جب کہتے ہیں کہ ولایت زندہ ہے، اسے نہیں مارا جاتا، اسے تو اپنے پاس بلایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا میں نہیں آ رہا، میں اللہ کا دوست ہوں، دوست کو بڑا مارتا ہے کیا؟ ایسا دوست جو دوست کو مارے، وہ دوست کہاں ہوتا ہے؟ دوست کو زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مارتا ہے، مارتا تو دشمن ہے، دوست کبھی نہیں مارتا۔ جب پتا ہوگا کہ دوست نہیں مارتا، دشمن مارتا ہے، اللہ نے اسی دن ہمارے دشمن کو مارا، نفس کو۔ عمر کو نہیں، عمر ہے ہمارا دوست۔ کون ہے ہمارا دوست؟ عمر یعنی کہ روح۔ اب روح کو بھی نور کہہ دو، وہ بھی دوست، نور کو بھی نور کہہ دو، وہ بھی دوست۔ تو مومن کا تو دوست نور ہوتا ہے، جس کے دل میں نور نہیں ہوتا وہ مومن کا دوست بھی نہیں ہوتا۔ وہ مومن کا اللہ کہتا دوست ہی نہیں ہو مومن کا، جس کو میں نے نور نہیں دیا، جو مومن کا دوست نہیں ہے وہ ولی کا دوست کیسے بن جائے گا؟ منافق تو مومن کا بھی دوست نہیں ہے، وہ پہلی صف والوں کا دوست نہیں ہے، تو اس سے اگلی صف میں جائے گا تو دوست بنے گا، تو پہلی صف بھی نہیں ہے، وہ تو پہلی صف میں دھوکہ دے رہا ہے، ایمان والی صف، دوست والی صف میں کہاں جائے گا؟ جہاں میں پتہ چل جائے گا کہ یہ پہلی صف میں دھوکہ دے رہا، پہلی صف والوں کو، تو اس سے آگے بھی تو صف ہے، شہادین کی صف، یعنی کہ غیب کو دیکھ کے شہادت دینے والی کی صف، صفیں صابرین کی صف۔ تو یہ آگے صفوں میں پہلی صف میں کھڑا ہوگا، ایمان میں مکمل ہوگا، اللہ اسے پسند کرے گا، تو اس سے بعد اس کے دوسری صف کا درجہ دے گا نا، اسے پہلے ایمان کا درجہ نہیں ملا تو اسے جیسے صالحین کا درجہ مل جائے گا، جیسے صالحین کا درجہ، جیسے صالحین کا درجہ مل جائے گا۔ یہ تو مومن کے لیے درجے ہے، منافق کے لیے یہ درجے نہیں ہے، جو منافق کے لیے درجے نہیں ہے اللہ کو کہتا وہ مانتے بھی نہیں، تو میں نے انہیں دیے ہی نہیں ہے، جس کو دیے ہوں گے وہ مانے گا نا۔ جب ان کو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو درجے نہیں دیے وہی تو درجوں کے منکر ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے درجے دیے ہوتے ہیں وہی تو ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ولایت کے درجے سے منکر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں مومن کا درجہ نہیں ملا۔ منافق کو مومن ہونے کا درجہ نہیں ملا، تو وہ مومن کو نہیں پہچانتا تو دوست کو کیسے پہچان پائے گا؟ اور صفت سے ہی تو دوستی تک پہنچنا ہے، مومن صفت ہے، جب وہ صفت سے مخلص نہیں ہے تو ذات سے مخلص کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی صفت کیا ہے؟ صفت اللہ نے کیوں مومن کو دی؟ اپنی حدیثوں میں صفت تمہیں اے مومن اس لیے ملتی ہے کہ تو اس لیے اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کی مدد حاصل کرے، اللہ کا فضل حاصل کرے، اللہ کی انعامات حاصل کرے۔ اور جن کو اگر انعامات بھی لے ہوں گے ان کا کسی منکر نہیں رہے گا، کیا نہیں رہے گا؟ جو اللہ انعام دیتا ہے، کہاں وہ دوستی دیتا ہے، دوستی ہی انعامی کل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہر کسی